السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی کیسے گزاریں، مسائل کا سامنا کیسے کریں؟ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، ہر اس عورت کی ہے جو شادی کے بعد ایک نئے ماحول میں نئی سوچوں اور نئی آزمائشوں کے بیچ آ جاتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسے گھر میں رہتی ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے بیچ میں بھی آپ اکیلا فیل کرتی ہو؟ بالکل، جب وہ اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے کمرے میں آپ اکیلا تنہا محسوس کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ آپ کی ابھی تک جگہ نہیں بنی، اور آپ نے وہاں پہ جگہ کیسے بنانی ہے وہ آگے جا کے آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت اچھے اچھے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ شیئر کروں گی، جس سے آپ اپنی جگہ بنا سکو گے اور آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اکثر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ بیاہ کے گھر جاتے ہو نا، تو سارے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج کافی زیادہ الگ ہوتا ہے، ان کا مزاج آپ کے ساتھ نہیں میچ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی اوپر سے گئی ہوئی ہوتی ہو، تو اسی لیے ایک دم سے اتنی توقعات مت پال لو کہ آپ کا مزاج اور ان کا مزاج جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہو جائے گا۔ جوائنٹ فیملی میں زندگی گزارنا ایک آزمائش بھرا سفر ہوتا ہے۔ یہاں جو نئی نویلی دلہن جو بھی کام کرے گی، آگے پیچھے چلے پھرے گی، تو اس کی ہر چال پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، اس کی ہر مومنٹ پہ نا نظر ہوتی ہے دوسروں کی۔ ساس کا مزاج، نند کی طبیعت، دیور کی خاموشی اور شوہر کا رویہ، وہ بھی سب کچھ ایک ساتھ سب کو سنبھالنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ رشتے ہیں ان کو سنبھالنا کوئی گڈے گڈے کی کھیل نہیں ہے۔ ایک عام سی بات بھی تانا بن جاتی ہے، ایک نظر بھی دل دکھا جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم گھر میں نہیں کسی میدان جنگ میں جی رہے ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ جب بس چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے نا، تو پیچھے سے ایسے نظریں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کبھی تو کہیں گے رنگ کالا ہے، کبھی کہیں گے چھوٹی ہے، کبھی کہیں کہیں گے لمبی ہے، کہیں کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بیٹے سے بڑی لگتی ہے۔ یہ بڑا جو تانے ہیں نا، اتنے تانے، گھٹیا تانے وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا نئی دلہن کے لیے، اس کے کانوں پہ بھی پڑ جائے نا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک بے زبان سی جیسے لڑکی بیاہ کے لے آتے ہیں، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اس کا کوئی جیسے اس کا تو وجود ہی نہیں نا، اس طرح کر کے پہلے دن سے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نا یہ اپنے پلے باندھ لو کہ اگر آپ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے نا تو کوئی بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دے گا۔ اگر آپ اپنی خوشی کا خیال نہیں رکھو گے، دوسرا کوئی بھی آپ کو خوشی نہیں دے گا۔ فیملی میں اکثر خواتین جو ہوتی ہیں اپنی پہچان ہی ختم کر دیتی ہیں، وہ صرف بیوی، بہو یا بھابھی بن کر رہ جاتی ہیں، مگر انسان ہونا بھول جاتی ہیں۔ اپنی ذات کو پہچانیے، اپنے وقت کو قیمتی جانیے، دوسروں کی خدمت ضرور کریں، جی حضوری ضرور کریں، مگر خود کو قربان نہ کریں۔ نمبر 4 پہ جوائنٹ فیملی میں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھو فلاں کی بیوی کتنی چپ ہے، تم تو ہر وقت منہ بنائے رکھتی ہو، تمہاری ناند سب کچھ ہنس کر برداشت کرتی ہے۔ یہ جملے روزانہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر بہو ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں تھکنے لگتی ہے۔ وہ دل سے کام کرتی ہے مگر بدلے میں ملتی ہے تنقید، تانے۔ حوصلہ مت ہاریے، یاد رکھیے جو لوگ آپ کو کے سچے جذبوں کو نہیں سمجھتے وہ کبھی آپ کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کیا کرتی ہیں ان کے لیے کیا نہیں کرتی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاموش رہنا ہمیشہ حل نہیں ہوتا، مگر ہر وقت بولنا بھی ماحول کو گرم کر دیتا ہے، اسی لیے درمیانی راستہ چنیں، اس میں ہی بہتری ہے۔ نمبر 4 پہ یہ آتا ہے، جوائنٹ فیملی میں ایک ہنسی، ایک نرمی، ایک چھوٹا سا احسان کبھی کبھار بڑے دل جیت لیتا ہے۔ اچھا، جو یہ والے رشتے ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، یہ صرف محبت سے نہیں جیتے جاتے۔ یہ والے جو رشتے ہوتے ہیں نا، آپ کو صبر سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ ضرور ان کے دلوں میں آپ کی جگہ بن سکتی ہے۔
سچ میں یہ سمجھ نہیں آتی جب ایک انسان کو ہم گھر لے کے آتے ہیں، بہو بنا کے لے آتے ہیں، بہت زیادہ خرچے بھی کرتے ہیں، اتنی زیادہ خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تو اسی وجود کو پھر برداشت کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کا امتحان لینا شروع ہو جاتے ہیں؟ معاشرے نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ آگے سے اگر تو بالکل نرم مزاج کی لڑکی ہے وہ تو دب جائے گی، اگر تھوڑی سی بھی وہ تیز مزاج کی لڑکی ہے تو وہ سب کو دبا کے رکھ دیا اور ساری زندگی کے لیے آپ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اگر پہلے دن سے آپ عزت کا رشتہ بنا لو گے نا اس لڑکی کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اینڈ تک جب تک آپ کے ساتھ وہ رہے گی، اس کا رشتہ آپ کے ساتھ عزت والا ہی رہے گا، کبھی بھی وہ آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اگر آپ بدتمیزی نہیں کرو گے تو بدلے میں آپ سے وہ بدتمیزی سے بات نہیں کرے گی۔ یہ رویے جو خراب رویے بھابھیوں کے ہوتے ہیں، اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو ہم خود ہوتے ہیں، ہم خود ہی وہ پہلے رویے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ رویے کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹا سا اپنے گھر کا بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ صبح صبح جب اٹھتی ہوں تو تھوڑا بہت صفائی کر لیتی ہوں، صفائی کرنے کے بعد دوپہر میں بنا لیتی ہوں سبزی ساری کاٹ کے، ایک ہی جو جار ہے اس میں بند کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ جب شام کا ٹائم آتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں ہلکے آئل میں بنانی ہوتی ہے سبزی۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبزی بہت اچھی ہے جو 40+ ہیں لوگ، جو ویٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ والی سبزی اچھی ہوتی ہے کہ آئل فری، جتنا آئل میں ڈالتی ہوں بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ ڈالو۔ اگر ساری چیزیں اگر مکس کر کے آپ رکھ دو گے اور اس طرح آپ مسالے ڈال لو گے تو اس کے بعد آپ ہلکی آنچ پہ دم والی آنچ پہ اس سبزی کو پکا لو گے تو یہ اتنی مزے والی بن جائے گی کہ تڑکے لگانے جو ہے نا آپ لوگ بھول جاؤ گے بالکل بھی۔ ویسے تو جو لوگ ہوتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو سبزیاں بالکل پسند ہی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پسند ہوتی ہیں، تو نہ بنانے سے بہتر ہے، باہر لے کے آنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اس طرح اگر بنا لو گے تو یہ کافی اچھا ہے آئیڈیا، ویسے اچھا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لینا، اگر اچھا لگے گا تو اپنے گھر میں ایڈ کر لینا، ورنہ نہیں کرنا۔ ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے، ایک دن کا ہی ایسے کر کے دیکھنا ہے نا۔ آج میرے گھر کا کافی زیادہ جو راشن تھا وہ ختم ہوا تھا، گروسری ختم ہوئی تھی تو میں چلی گئی۔ آج کافی زیادہ نا چیزیں ختم ہوئی تھی تو پھر میں میٹرو چلی گئی، وہاں پہ گروسری کر کے پھر میں واپس آئی تو جو سبزی تھی وہ بنی ہوئی پڑی تھی پہلے سے، وہ ٹینشن بھی مجھے نہیں تھی کہ سبزی کاٹنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، تو میں تب کاٹ لیتی ہوں جب صبح ایک ڈرامہ تو میں نے دیکھنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میں لگا کے دیکھ لیتی ہوں، تو اس دوران پھر میں سبزی کاٹ کے رکھ لیتی ہوں۔ تو آج میرے ذہن میں تھا کہ میں نے جانا ہے میٹرو، تو اسی وجہ سے پھر میں نے سبزی بھی کاٹ کے رکھ لی اور پھر میں چلی گئی میٹرو سے میں سودا سارا لے کے آئی ہوں۔ تو اتنا زیادہ کام تھا تو ساری چیزیں بھی ارینج کر کے رکھنی تھی، فریج بھی پہلے سے میں فریج سے ساری چیزیں جو ہیں جو ایکسٹرا تھی یا خراب تھی جو بھی تھا وہ اس کو صاف کیا، فریج کو بھی، اور اس کے بعد پھر میں جو سبزیاں لے کے آئی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال کے رکھ دی، اور ساتھ ہی میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی آج۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا اپنی مرضی سے کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے باہر چلا جائے، اپنی مرضی سے کپڑے دھو لے، اپنی مرضی سے جیسے حکم ہوتا ہے نا بادشاہ سلامت کو اسی طرح کیا جاتا ہے۔ گھر کی بادشاہ جو ہوتی ہے وہ اساس ہوتی ہے، تو نند بھی کوئی کم نہیں ہوتی، وہ بھی وزیر ہوتی، وہ بھی اس کو وزیر کا جو ہے نا عہدہ دیا جاتا ہے، تو اس کو جو بہو کو چلانا ہوتا ہے ان دونوں ماں بیٹی نے چلانا ہوتا ہے۔ تو ایک دن آتا ہے جب بہو بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بھی بڑے بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر آگے یہ سلسلہ جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، تو آگے جب اس کی بہو آ جاتی ہے تو وہ بھی یہی شروع کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نا سٹاپ کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس کو ختم کریں،
آگے اگر ہماری بہویں آتی ہیں تو ہمیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی تکلیفیں اپنے پھپھولے جو ہیں ان کے اوپر پھوڑنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھے سے سلوک کرنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک امتحان ہے، مگر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو وقت پر بولتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور محبت بکھیرتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی ایک کہانی ہے، ہر دن ایک نیا صفحہ ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی خوشی، مگر ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں، آپ اپنا خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال رکھو گے تو ہی آپ ساری فیملی کا خیال رکھ سکو گے۔ آپ خود کو نہیں چھوڑیں گی تو دنیا بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنے آپ کو سمجھیں، سنواریں اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کریں۔ سیکھ، برداشت اور اپنی پہچان، مشترکہ خاندانی نظام میں جینا آسان نہیں، لیکن اگر ہم خود کو سنبھالنا سیکھ لیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور وقت پر خاموشی اور وقت پر مضبوطی دکھائیں تو ہم اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر رشتہ نبھانا بھی فرض نہیں، ہر وقت ہنسنا، خوش رہنا اپنی صحت اور ذہنی سکون کے لیے، کسی اور کو خوش رکھنے کے لیے نہیں۔ ایک دن ہم اپنی پہچان ضرور بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی ویڈیو بس اتنے تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔